السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینٹ انتخابات کی، جو ہو چکے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا بھی ہو گیا، ڈپٹی چیئرمین کا بھی ہو گیا، لیکن اب فوکس ہے مسترد ووٹوں پہ، اور مسترد ووٹوں کے معاملے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیلنج کرے گی۔ اس کے علاوہ دوسری طرف کیمراز کی بات ہو رہی ہے کہ کل چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو کیمراز وہاں پر پکڑے گئے تھے، وہ کیمراز کس نے لگائے۔ میری اپنی رائے کے مطابق، جو میں نے کل کے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا، کہ چیئرمین سینٹ اس وقت سنجانی صاحب تھے اور اب بھی چیئرمین سینٹ سنجانی صاحب ہیں، اور جو گیلریز میں، ہال میں، انٹری ایگزٹ پہ جتنے بھی کیمراز لگے ہیں، ان کا ریکارڈ جب الیکشن شروع ہوا، یعنی کہ ووٹنگ کا پروسیس شروع ہوا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے، اس سے پہلے ہی معلوم کیا جا سکتا تھا ریکارڈ ریوائنڈ کر کے، این وی آر کو یا ڈی وی آر، دونوں میں سے جو بھی لگے ہوئے ہیں۔ ڈی وی آر ذرا پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور اگر آئی پی کیمراز ہیں تو وہ این وی آر ہوگا، تو این وی آر کو ریوائنڈ کر کے اتنی دیر میں دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، اور آج بھی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اب تک تو اور بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب تک تو ڈیٹا نکالنا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کس نے آ کر وہاں پر خاص طور پہ وہ اسکرین کے نیچے ان کیمراز کو وہاں پر پلانٹ کیا۔ اس کے علاوہ 26 مارچ لانگ مارچ، اب اس لانگ مارچ سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہی اب گفتگو بھی ہو رہی ہے مختلف سرکلز میں کہ گورنمنٹ نے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا، اور یہ تمام وہ شہر ہیں جہاں پر پی ایم ایل این کا، جس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہاں پر کنٹرول ہے، فالوئنگ ہے۔ اور یہ معلوم ہے سب کو کہ جب لانگ مارچ ہوگا تو انہی رستوں سے ہوتا ہوا، جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد کی طرف جائے گا، اور ان تمام شہروں میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اور لاہور شہر میں بھی مختلف سیکٹرز میں لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا ہے، بازاروں میں، شادی ہالز میں، ریسٹورنٹس میں، اور سکولز کا بھی کہہ دیا ہے کہ جی بچے سکولز نہیں جائیں گے، جبکہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ بچے صرف جائیں گے جن کہا گیا ہے کہ جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اور وہ نہیں جائیں گے جن کے ایگزامز نہیں ہو رہے، یعنی کہ جن کے ایگزامز ہو رہے ہیں کیا وہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، کیا ان کو خدا نخواستہ یہ وائرس نہیں لگ سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اخندزادہ چٹان صاحب نے۔ چٹان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا امجد علی خان نیازی صاحب نے۔ نیازی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے نثار چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے نیازی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جناب، کیمراز کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، گزر چکے ہیں کہ جب یہ کیمراز منظر عام پر آئے تھے کہ پلانٹ ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ کیوں نہیں ہم معلوم کر پائے کہ یہ کیمراز کون لے کر آیا اس ہال کے اندر، یہ خفیہ کیمراز کس نے نصب کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ممتاز، بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، ان کیمراز کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیمرے کیسے آئے اور کیوں آئے، کیونکہ جو بتانے والے تھے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا کسی کے ساتھ مل کے پری پلان ہی کیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس قسم کے کام کرنے میں۔ کیوں کہ ہمیں پورا اعتماد حاصل تھا ممبران سینٹ کا، کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین تھا ٹھیک ہے، قطع کلامی کی کہ معذرت نیازی صاحب، آپ پاکستان اپنی بات ضرور تحریک، مکمل کیجیے گا، لیکن میں یہاں پر یہ اضافی طور پہ آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا نا کہ ہمیں مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ ہی کی جماعت تو سب سے زیادہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ووٹ کون کس کو ڈالتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی یہ جاننے میں، دریافت کرنے میں کہ اس کا ووٹ کس کو گیا۔ دیکھیں ہمیں یہ بالکل دلچسپی نہیں تھی، ہمیں اپنے ممبران سینٹ پہ بالکل اعتماد تھا، کیونکہ وہ ان میں یونٹی تھی، ان میں ایک جوش تھا اور اعتماد تھا کہ ہم نے سنجرانی صاحب اور مرزا صاحب کو ووٹ دینا ہے۔ یہ تو پوچھنے والی اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ہے، کیونکہ خود انہوں نے کہا کہ آپ اگر احسن اقبال کا جو الیکشن اس وقت جب ہو رہے تھے، ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو سینیٹرز ہیں نہ وہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، نہ انہوں نے کسی قسم کا دباؤ قبول کیا ہے۔ تو یہ تو ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ جب ان کے وہ سینیٹرز نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں، تو اب ان کا یہ سوال انہی سے کیا جا سکتا ہے، ہم سے نہیں کیا جا سکتے کہ پھر ایسا کیا ہوا کہ ووٹ ان کے کیوں ان کے ریجیکٹ ہوئے۔ ہم سے اپنے سینیٹرز کے بارے میں ہم ضرور جواب دے سکتے ہیں،
کہ ہمیں اپنے سینیٹرز پہ پورا اعتماد تھا اور ہے. لیکن آپ کے باقی سینیٹرز، آپ کے ممبران اسمبلی اور ایم پی ایز، ہسٹری ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ اس سے پہلے پارٹی تبدیل کرتے رہے ہیں، دوسری طرف جا کر دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی کے پی کے ایم پی ایز ہوں، ہسٹری یہی بتاتی ہے. اور اسی طرح گیلانی صاحب ورسز حفیظ شیخ کے الیکشن میں یہی ہوا تھا کہ آپ کی پارٹی کے، آپ کی جماعت یا آپ کے اتحادیوں میں سے دوسری طرف لوگ سلپ ہو کر گئے. تو آپ کو یہ ڈاؤٹس، یہ خدشات تو تھے؟ نہیں، ہمیں کوئی خدشات اور ڈاؤٹ نہیں تھے. تاریخ اس سے پہلے بھی اپنے آپ کو کئی دفعہ دہرا چکی ہے کہ یہ عموماً کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا رہا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں رہی اس سے پہلے. اسی لیے تو ہم ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اوپن ہینڈ کے ذریعے یہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ ان میں شفافیت آئے. اور ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ روئیں گے، یہ چلائیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. لیکن یہ جو بات آج کر رہے ہیں، آج سے اگر پچھلے 2 ماہ کی جو یہاں پہ پورے چینلز نے، کچھ چینلز نے مخالفت بھی کی کہ جی آپ یہ کیوں لانا چاہتے ہیں، کچھ بڑے بڑے عجیب و غریب اس پہ تبصرے بھی ہوئے، تو ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ نے سینٹ کے الیکشن جس میں ہم سب جا رہے ہیں اس کو اتنا شفاف طریقے کے ساتھ لے کے جائیں، اور اس میں اگر کچھ قوانین جو ہے، لیجسلیشن جو ہے اگر ریکوائرڈ ہے تو اس میں لے کے آنی چاہیے تاکہ اس کی شفافیت میں اور اس کی جو ادارے کی ساورنٹی میں اور اتنے معتبر کی ساورنٹی پہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا بالکل صحیح. سکے. چٹان صاحب کی طرف لیکن چلتے ہیں. یہ غلطیاں اب ان کی اپنی ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اب ان کا جو رونا یا چلانا ہے وہ کس کام کا، ان کو پہلے یہ سمجھ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی چٹان صاحب، ان کا رونا یا چلانا کس کام کا آپ کو پہلے سمجھ ہونی چاہیے تھی. اور کیمراز کے بارے میں نیاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ کیمراز وہاں پر کیسے پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، سوال یہ نہیں ہے کہ کیمرے کس نے لائے، سوال یہ ہے کہ سینٹ کا اور اس حال کا سیکیورٹی، اس کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے، ذمہ دار کون ہے. اگر ایک جگہ سے چوری ہو جاتی ہے تو پولیس والے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کے لیے چوکیدار کو پکڑتے ہیں اور چوکیدار سے پوچھتے ہیں کہ یہ چوری کس طریقے سے ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ جو سینٹ کے چوکیدار تھے، جس کا ذمہ داری تھا ان سب چیزوں کا تحفظ کرنا، تو کیا ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہوا؟ ویسے آپ نے یہ مثال چٹان صاحب چور اور چوکیدار والی کچھ غلط دے دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب چور کو چوکیدار پکڑتا ہے یا پولیس پکڑتی ہے تو چور کو ہی لے کر جایا جاتا ہے پوچھنے کے لیے کہ بتاؤ خزانہ کہاں رکھا ہے، یا جو مال چوری کیا ہے وہ کہاں رکھا ہے، اسی کو پتا ہوتا ہے. دیکھیے جی، مجھے تو جو اصول پتہ ہے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہر جگہ پہ یہی اصول ہے کہ چوکیدار سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ چوری کس طریقے سے ہو گیا. تو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کسی نے کیا ہے، ان کو کسی نے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا ہے. دوسرا، نیازی صاحب نے ایک زبردست جوک سنائی کہ ہم نے اپنے سینیٹروں پہ مکمل اعتماد تھا. یعنی ان لوگوں کو اتنا اعتماد تھا کہ ان کو پنجاب ہاؤس میں بند کر دیا، ان کو باہر نہیں جانے دیا. ان لوگوں کو اتنا اعتماد تھا کہ ان لوگوں نے کلام پاک جو لوگوں کے ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے اور لینے کے لیے نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا عظیم کتاب اٹھا کے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ اس پہ آپ لوگ حلف اٹھائے کہ ہم آپ لوگوں کو ووٹ دیں گے. اتنا ان کے اپنے لوگوں پہ اعتماد تھا. لیکن میں علی ممتاز صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کون چیئرمین بنا، کون ڈپٹی چیئرمین بنا، اس ملک کے عوام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائی. ایسے ہی ہے. لوگ یہ پوچھ رہی ہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا، ہمارے گیس کا بل کا کیا ہوگا، یہ جو مہینے میں 6 بار پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا، یہ جو روزگار کی جگہ ہم بے روزگار ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا. لوگ خودکشیوں تک پہنچ گئی ہیں. لوگوں کے حالات ہماری میڈیا کو، ہمارے اپوزیشن کو، ہماری حکومت کو
ان چیزوں کو پڑھیے کہ یہ جیل میں گیا یا جیل سے آیا، اس کی ضمانت ہو گئی، اس کی ضمانت ختم ہو جائے گی، یہ ملک سے باہر آیا، لیکن عوام کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. عوام بہت زیادہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. سفید پوش بندہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ غریب بندہ ہے، میں وہ غریب کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں سفید پوش کا کہہ رہا ہوں. سفید پوش بندہ بہت پریشان ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اور حالات بہت زیادہ خراب ٹھیک ہے ہے. چٹان صاحب، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے سب نے کہ یہ عوام کی زیادہ دلچسپی اور ان کی کنسرن یہی ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا کوئی حل بتائیں. اس پر ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آئی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی کہہ تو رہی ہے گورنمنٹ، تو ہمیں کہنے سے نہیں ہے، ہمیں تو عملاً نظر آنے سے، اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے. چیمہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ایک وقفہ. جی ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد اتفاق پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. چیمہ صاحب، کیمراز آپ نے لگائے، آپ کی جماعت کا یہ کام تھا، یہی کہنا ہے حکمران جماعت کا کہ جی چونکہ آپ لوگوں کو ملے ہیں تو یہ اتنی آسانی سے ملنے والے تو نہیں تھے، تو لہٰذا اگر آپ کو پتہ ہے تو یہ آپ لوگوں نے لگائے ہیں. کیمرے والی بات سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ محترم نیازی صاحب فرما رہے تھے، ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ روئیں گے، چلائیں گے، اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا. تو واقعی پوری قوم کو انہوں نے رلایا ہے اور کر کے دکھایا انہوں نے. 2.5 سال میں یہ واحد وعدہ ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے. تو وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری کے بم گرائے ہیں اس قوم پہ، جو ان کا جینا مشکل کر دیا، واقعی پوری قوم جنگ ہو رہی ہے، چلا رہی ہے. لیکن چیمہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب تو خود کہتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینے کے بعد انہوں نے یہ کہا. جہاں تک کیمروں کی بات ہے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کچھ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے تو اتنا خیال کر لیں کہ کیا سینٹ کا یا پارلیمنٹ ہاؤس پورا جو تھا کیا پی ڈی ایم کے کنٹرول میں تھا؟ کیا پی ڈی ایم اس کی سیکورٹی کی ذمہ دار تھی؟ کیا یہ بات کرتے ہوئے کچھ تو ان کو خیال کرنا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ کون لوگ تھے سب کو پتا ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے علی ممتاز صاحب جو انہوں نے زیادتی کی ہے کہ 7 ووٹ جو ہے جو گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مور لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس خانے میں مور ہو، نام کے اوپر ہو، نام کے سامنے ہو. یہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، عدالت عظمیٰ. لیکن چیمہ صاحب، اس میں ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ان 7 لوگوں نے نام پر ٹھپا لگایا، وہاں پر وہ 42 بھی تھے جنہوں نے دوسری طرف خانے میں لگایا، تو یہ بھی وہاں لگا دیتے. نہیں دیکھیں، بات جو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ 7 ہوں، 8 ہوں، 5 ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے یہ ووٹر جو ہے جس نے ووٹ کاسٹ کرنا اس کی انٹینشن دیکھی جائے گی. کیا انٹینشن جو ہے اس خانے میں اگر وہ لگا رہا ہے، ووٹ لگا رہا ہے، یا تو خانے سے باہر ہو یا 2 جگہوں پہ لگا لے، 3 جگہوں پہ ووٹ لگا دے تو پتہ چلے گی وہ کینسل کروانا چاہتا ہے. جب اسی خانے میں لگا رہا ہے تو نام کے اوپر، یہ نام کے آگے پیچھے مجھے یقین ہے کہ جو ناانصافی اور زیادتی ہوئی ہے یہ ووٹ مسلط کرنے والی، مجھے یقین ہے کہ اعلیٰ عدالتیں اس زیادتی کا ازالہ کریں گی اور وہ ووٹ جو ہے انشاءاللہ وہ ویلڈ قرار پائیں گے اور گیلانی صاحب بھی چیئرمین ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اس میں چیمہ صاحب، میں نے بابر اوان صاحب کو، قانون کو وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا جی آئین کا آرٹیکل 60 اور 69 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ انٹرنل معاملہ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری طرف رولز آف پروسیجر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کو منون تسلیم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے الیکشن کرانے کا وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ اس میں کوئی کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے، تنازع پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی تشریح کے حوالے سے پھر بالآخر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. نیازی صاحب، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عدالت میں فیصلہ جب جائے گا یہ معاملہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے، اور یہ معاملہ چونکہ عدالتی ہوگا تو عدالتیں بہترین فیصلہ کریں گی، لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ نیازی صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جو ہے وہ کٹ کے آ رہی ہے. جی نیازی صاحب، یہ بتائیے آپ کی رائے میں کیا، اگر یہ معاملہ جاتا ہے عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، رولز آف پروسیجر اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق تو کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ نہیں جا سکتا یا نہیں سن سکتی جو قانون کہتا ہے.
باقی چیمہ صاحب کی اپنی کو تشریح ہیں تو مجھے ان کا نہیں پتا. تو قانون اور قاعدے کے لیکن مطابق تو یہ قانون میں جو نیازی صاحب ہاؤس کے شیر انٹرنل افغان صاحب معاملات ہیں. شیر افغان صاحب کا جو کورٹ میں پہلے سے اسی طرح کے معاملے پر فیصلہ آیا ہوا ہے اس میں انٹینشنز کی بات کی ہے اعلیٰ عدلیہ نے کہ انٹینشن جو ہے وہ دیکھی جانی چاہیے. دیکھیں وہ جنرل الیکشن تھا اور وہ جنرل الیکشن کے اوپر وہ اسمبلی یا پارلیمنٹ کی کارروائی کے اوپر فیصلہ نہیں تھا. وہ فیصلہ تھا جنرل الیکشن کے حوالے سے جس پہ اعلیٰ عدلیہ نے اس پہ اپنا فیصلہ دیا تھا. بالکل مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کا وہ میں نے فیصلہ پڑھا بھی ہے. لیکن اس کو مس انٹرپریٹیشن اس کی کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ تھا جنرل الیکشن کے حوالے سے. باقی ابھی چٹان صاحب نے مہنگائی کی ایک مہنگائی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے عزود و پشیمہ کا پشیمہ ہونا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ سب سے پہلے یہ پاکستان کی عوام کو اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ اکانومی 71 سال میں جس طریقے کے ساتھ یہ پاکستان کی اکانومی کو چلایا گیا ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گی. دیکھیں کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا انہوں نے جس کے بارے میں آپ اور میں کہہ سکیں کہ وہ بہت اچھی حالت میں چل رہا تھا, وہ پروفٹ میں تھا. جب آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن میں بیلنس ہی نہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک اپنی اصل ڈگر پہ چل رہا تھا. آپ کے پاس ڈالر آپ کے پاس نہیں تھا, آئی ایم ایف کے پاس آپ تھے, ورلڈ بینک کے پاس آپ تھے, 30,000 ارب روپے کے قرضے آپ پہ لدے ہوئے تھے. تو یہ معاملات کو ایک دن میں اٹھ کے آپ کے سامنے نہیں آئے. اس سے ان کی ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کاوشیں ان کی جاری تھی کہ انہوں نے بڑے بڑے اپنے جو محلات تو بن گئے, ان کی اپنی جائیدادیں بن گئی, ان کے اپنے بزنس امپائرز انہوں نے کھڑی کر دی. یہ بتا سکیں کہ کوئی ایسا ادارہ بھی انہوں نے کھڑا کیا تھا جس پہ آج یہ فخر سے کہتے یا آج یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ عمران خان کے اوپر بالکل ان کا اعتراض کرٹیسزم کرنا. لیکن سب سے پہلے یہ ہمیں بتا سکتے کہ ہم یہ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے, کیا یہ اکانومی اس سے آگے کی طرف گئی یا پیچھے کی طرف گئی. تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ یہ تو اس حالت میں ملک کو چھوڑ کے گئے تھے کہ آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. مہنگے بجلی کے معاہدے انہوں نے کیے, گیس کے معاہدے انہوں نے کیے, سٹیل مل لاس میں انہوں نے چھوڑ کے گئی, ریلوے انہوں نے, پی آئی اے انہوں نے. مجھے بتائیں کوئی 18ویں ترمیم کے تحت جس کے تحت یہ آپ ان کے سب سے بڑے یہ حامی لوگ ہیں, تو 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کے اندر جتنی بھی جو گئی ہے وہاں پہ رقومز گئی ہیں, تو آج اگر لاڑکانہ کی ہاسپٹلز کے بستروں پہ جو ہے آج وہاں پہ کتے سوتے ہیں, تو کیا انہوں نے کون سا کارنامہ لاڑکانہ کی ہاسپٹل پہ کتے سوئے تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ملک کا کیا حال کیا ہوگا. یہ تو چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. جی جان صاحب, ان کا یہ اعتراض دیکھیے جی, میرے بھائی نے کہا کہ ان لوگوں نے ملک پہ بہت بڑا بوجھ ڈالا تھا. تو ہم نے 5 سال میں 5 ارب کا قرضہ لیا تھا. اگر آپ روپوں میں اس کو شمار کریں تو 5,000 ارب قرضہ ہم نے لیا تھا. ان لوگوں نے 3 سال میں 17 ارب قرضہ لیا ہے. 17,000 ارب روپیہ قرضہ ان لوگوں نے لیا ہے. دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ ہمیں تو جو پاکستان ملا تھا اور یہ پاکستان ان لوگوں نے ایسے چھوڑا تھا. بھائی آپ کو تو 2 جمہوریتوں کے بعد پاکستان ملا ہے. ہمیں جو پاکستان ملا تھا اس سے سوات کا اتارا گیا تھا. ہمیں جو پاکستان ملا تھا بلوچستان میں لوگوں نے ترانہ بجانا بند کر دیا تھا. ہمیں جو پاکستان ملا تھا تو وہ اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ مارگلا کے پہاڑوں تک عسکریت پسند پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد عسکریت پسندوں کے نرغے میں ہے. ہمیں ایسا پاکستان ملا تھا. آپ کو تو
जमहूरियतों के बाद पाकिस्तान मिला। हमारे दौर में तो करोड़ से ज्यादा ADPs लोगों से निकले, सैलाब आ गए, लेकिन हमने क्या किया? हमने ये किया कि दोबारा पाटा पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया, दोबारा बलूचिस्तान में आगाजी बलूचिस्तान करके हमने तराना बजाना शुरू कर दिया, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट शुरू कर दिया। जो लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, हमने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट नेशन बनाया। जो चीनी के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे, आपकी ये मिनिस्टर थे मुशर्रफ के साथ, इन लोगों की वजह से वो बहरान हमने खत्म कर दिया। हमने तनख्वाहों को 150% बढ़ाया, हमने पेंशन को 200% बढ़ाया। मेरे भाई, आप लोगों को तो ऐसा पाकिस्तान मिला था कि इसमें लोड शेडिंग का खात्मा हो गया था, इसमें मोटरवेज बन गए थे। आप लोगों को तो एक खुशहाल पाकिस्तान मिला था, और पाकिस्तान में कभी इस तरह का महंगाई किसी ने सुना नहीं है मेरे भाई। अगर हमारा दौर खराब था तो फिर तो हमारे दौर में महंगाई होना चाहिए था। अगर मुस्लिम लीग नून का दौर बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरा हुकूमत था, फिर तो वहां पे। और नियाजी साहब, आपका मुझे बहुत एहतराम है, आप खुद भी बहुत अच्छा आदमी है, और आपके वालिद साहब की वजह से मुझे बहुत एहतराम है। वरना अगर कोई और PTI का बंदा कह देता कि आप लोगों ने महल बनाए हैं, ये किया है, वो किया है, तो मैं उसको डायरेक्ट कह देता कि कोई शर्म है, कोई हया है कि नहीं है, कि 3 साल गवर्नमेंट में रहते हुए भी आप लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग चोर हैं। अगर हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हमने महल बनाए हैं, हमने सर्वे महल बनाए हैं, तो भाई आप लोग 3 साल से क्या कर रहे हैं? हमारी जो आप लोगों ने हमको 3-3 महीने रिमांड पे डाला, 2-2 साल से ज्यादा हमारी जेलों में हो गए। अब अदालतों से हम जमानतों पे रहा हो रही है, और हर जमानत देते वक्त इसके साथ लिखते हैं जजेस कि ये नेब का इदारा तो इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है। ठीक है, हमें चिरान साहब वक्फा लेना है, बनाया गया, हमें वक्फा लेना है। आपने नैब की बात की, और वक्फे से वापस आती मैं चीमा साहब से नैब के हवाले से पूछूंगा कि मरीम नवाज साहिबा की जो जमानत है उसको मंसूख करने के लिए दरख्वास्त दी गई है। अब नैब अगर दोबारा से एक्टिव हो रहा है, फिर लॉन्ग मार्च भी अब सर पर है, इसके लिए मंगल को 16 तारीख को मीटिंग बुला ली गई है, PDM का सरबराही इजलास है जिसमें लॉन्ग मार्च को लेकर हिकमत अमली को फाइनलाइज किया जाएगा। तो लॉन्ग मार्च से क्या हासिल वसूल होगा, क्या कामयाब हो पाएंगे? और दूसरी तरफ जहां पर ये लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो फिर आपका लॉन्ग मार्च कैसे कामयाब होगा? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। चीमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। लॉन्ग मार्च की क्या तैयारियां हैं? क्या लॉन्ग मार्च आपका कामयाब हो पाएगा? कि जबकि हमने इससे पहले देखा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने 2019 में एहतजाज किया था तो कामयाब नहीं हुए थे, तब भी यही कहना था कि हुकूमत नाअहल है, नालायक है, और अब भी आपका यही मौकफ है कि ये वोट चोर हैं, आटा चोर हैं, चीनी चोर हैं, और ये और तरीकों से और जराए से ही हुकूमत में आए हैं, और इन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका मारा है। तो आप क्या कामयाब होंगे इसमें? ये कौन से काबिल इन्होंने वो मंसूबे, ये प्रोजेक्ट ऐसे लगाए अपने दौर में? मैं अली मुमताज साहब सिर्फ मियां नवाज शरीफ के बेशुमार अगरचे कारनामे हैं, बेशुमार प्रोजेक्ट हैं, मंसूबे हैं उनके और मियां शहबाज शरीफ के दौर के, लेकिन मैं सिर्फ 4 मंसूबों का जिक्र करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। एक तो ये देखें, कौन इससे इनकार कर सकता है कि 1000 किलोमीटर पे मुश्तमिल मोटरवेज की जाल बिछा दी है मियां नवाज शरीफ ने? कौन इससे इनकार कर सकता है कि जब बिजली की लोड शेडिंग थी 2013 में, हमने अभी न्याय साहब कह रहे थे आपने महंगे बिजली के पावर प्लांट्स लगाए हैं, महंगी बिजली 11,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में ऐड की है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग के जो है अंधेरे खत्म हुए इस मुल्क से। फिर कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि CPEC का तोहफा जो है वो मियां नवाज शरीफ ने दिया? कौन जो है मियां नवाज शरीफ से ये एजाज छीन सकता है कि इस मुल्क को ऐसी ताकत बनाने का भी बिल्कुल सेरा उनके सर है? बात ये है। दूसरा, इन्होंने कहा जी 71 साल से ये इकॉनमी के साथ क्या करते रहे। ये मैं एक वाज़ेह तौर पर ये वंस फॉर ऑल इसको क्लियर करना चाहता हूँ। अली मुमताज साहब 71 साल में आधा अरसा जो है वो फौजी डिक्टेटरों का है। पहले जो फौजी डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान, उनके खानदान में उनके जो सियासी वारिस हैं आज उनकी हुकूमत में शामिल हैं, वजीर है खैर से, और वो दौर है जिसको इमरान खान साहब हमेशा उसकी बड़ी तारीफ और तहसीन करते हैं कि जिस दौर में जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत थी इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा दौर एक बहुत बड़ा जो तवील दौर था, या खान का छोड़ दें, वो मुख्तर दौर था, जो बड़ा तवील दौर था जनरल ज़िया-उल-हक का। उस दौर के भी बेशतर जो लोग थे सियासी खानदान, वो सारे आज इनके साथ है, बेशतर उनमें से। तीसरा जो था जनरल मुशर्रफ का दौर, जनरल मुशर्रफ के तो खुद भी हामी थे, और उसके रेफरेंडम में इमरान खान साहब उसके। ठीक सर, लॉन्ग मार्च का बताएं क्या हिकमत अमली है? मरीम नवाज के लिए भी, उनकी मरीम नवाज साहिबा की जमानत मनसूख करने के लिए भी अब मामला चल पड़ा है नैब की तरफ से। देखिए, मैं ये कहूंगा, देखिए गुजारिश ये है
کہ مریم نواز کا قصور کیا ہے. مریم نواز کا قصور یہ ہے کہ وہ عوام کے حق کے حکمرانی کی بات کر رہی ہیں, وہ آئین کی بالادستی کی بات کر رہی ہیں, وہ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہی ہیں. وہ کیس میں کیا اس بات کی, یہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کی بات کر رہی ہیں. یہ کہ کیا یہ جرم ہے, مجھے یہ بتائیے. ٹھیک, آپ کے لانگ مارچ کا مقصد حکومت گرانا ہے, اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ اس میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں, ہمارا مقصد جو ہے کسی حکومت کو گرانے سے زیادہ ہم اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اور حق کی حکمرانی جو ہے وہ عوام کے پاس ہو. سیدھی بات ہے, اس میں کوئی مداخلت نہ کرے ہر ادارہ, ہر شخص جو ہے. جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں تو اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ختم کی جائے اور دوبارہ سے فریش الیکشنز ہوں, یہی مقصد ہے آپ کے احتجاج کا؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ فریش الیکشن ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جعلی سی حکومت جو ہے بہت کمزور. تو کیا آپ اس جعلی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوں گے سر؟ اور بد انتظامی کے خلاف پوری قوم بھگت رہی ہے. یہ قوم اب یہ اس کا صبر کا پیمانہ آپ کے سارے روٹ پہ چیمہ صاحب لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تقریباً, جہاں سے آپ کا یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے جن جگہوں پہ. یہ درست ہے, بالکل صحیح ہے. ان کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عوام کا جو یہ دیکھیں ایک ساٹھے مارتے ہوئے سمندر کو یہ نہیں روک پائیں گے. اور یہ ہے کہ یہ بیساکھیوں کے سارے جو کمزور سی حکومت ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا سمندر اس کو بہا کے لے جائے گا. نیائی صاحب, عوام کا سمندر بہا کے لے جائے گا اور عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خطرے میں ہے؟ آپ نے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا جو یہ ایک مرحلہ تھا اس کو آپ نے کامیابی سے عبور کیا ہے, لیکن اب یہ ایک اور آپ کے لیے چیلنج ہے آگے. علی ممتاز, میں ایک بات کہنا چاہوں گا. پاکستانی قوم ہمیشہ قربانیوں کے لیے نکلتی رہی ہے, لیکن وہ کبھی چوروں کے لیے نہیں نکلی. ہمیشہ وہ نکلی ہے حق کے لیے, وہ نکلی ہے سچ کے لیے, وہ نکلی ہے اس جمہوریت کی طرف جس کی وہ سے ہمیشہ سے دھوکہ دیتے آئے تھے, لیکن اب یہ ان کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہے. اگی آپ کے سامنے ایک بڑی سمپل مثال میں دینا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا جب 2014 کے ہم دھرنے میں تھے تو پورا لاہور جو ہے انہوں نے مینار پاکستان کو جو ہے وہ بھر دیا تھا اور پورا لاہور بند تھا. سر صرف ماڈل ٹاؤن سے انہوں نے جو زمان جلسہ پارک کیا کھلا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے تو ان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ چند ہزار لوگ بھی وہاں پہ اکٹھے نہ کر سکے. اور ان کے وہ جو بڑھتا ہوا سمندر تھا جب الیکشن کمیشن تک پہنچا تو وہ چند سو سے بھی کم رہ گیا. تو یہ ہے ان کا سمندر. لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ سیاست کو استعمال کیا, اور جو بات کر رہے ہیں نا رول آف لا کی, جی ہاں, آپ کو علم ہونا چاہیے یہ کون سا رول آف لا چاہتے ہیں. اگر ان کے حق میں فیصلہ آئے تو یہ رول آف لا ہے, اگر ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو سپریم کورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. سر یہ تو آپ کی پارٹی بھی اگر کرتی ہے. ان کے حق میں فیصلہ آئے تو سب اچھا ہے, ورنہ یہ ڈوگر کورٹ کہنے پہ ہمیشہ انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے. یہ ہے ان کا رول آف لا. یہ جو کون سے ووٹ کو عزت دیتے ہیں, اگر کاش کے یہ ووٹ کو عزت دو, یہ تو نوٹ کو عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے نیائی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے. آپ نے چوروں کی ایک دفعہ پھر بات کی, ابھی چٹان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چور ہیں تو ہوتا بھی یہی ہے کہ چور سے پھر برآمدگی ہوتی ہے. آپ نے اب تک 2.5 سالوں میں برآمدگی کیا کی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ جی برآمدگی کیا کی, یہ کو کیس ہمارے بنائے ہوئے ہیں یا یہ فالودے والے سے, ریوڑی والے سے, کباڑی والے سے, اس کے بعد گول گپے والوں سے یہ جو پیسے نکل رہے ہیں تو یہ برآمدگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہی غریب لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ, اور پھر لانچوں کے ذریعے, اور ایان علی جو اپنا ہے اس سے جو پیسے برآمد ہوئے تھے تو یہ برآمدگی نہیں تو کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی چٹان صاحب, یہ برآمدگی کی تفصیل بتا دی نیائی صاحب نے. دیکھیں جی, جس سے پیسے برآمدی ہو جاتے ہیں اس کو سزا بھی ہو جاتا ہے نا. یہ تو ایسے ہواؤں میں باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں نیازی صاحب کو کیا ہو گیا ہے, لیکن ان لوگوں کی مجبوری ہے, کیونکہ عمران نیازی کے گھر جو جاتا ہے, جو لوگوں کو گالی نہیں دیتا ہے, جو لوگوں کو اس کے ساتھ نہ ہاتھ ملاتا ہے نہ اس کو گاس ڈالتے ہیں,
तो घास डालने के लिए ये लोग बहुत अच्छे अच्छे खानदानों के लोग हैं। अल्लामा इकबाल का पोता, इनका वालिद साहब का अपना एक मुकाम, इस तरह के शबली फराज, अहमद फराज साहब का बेटा, लेकिन इन लोगों की ये मजबूरी है कि इन लोगों को इस तरह कहना पड़ता है और इस तरह के इल्जामान लगाना पड़ता है। अगर कुछ बरामद हुआ है किसी से, लांचों से पैसे बरामद हुए, तो वो अदालतों में केसों में क्यों पेश नहीं हो रही है? फिर इन लोगों को जमानतें क्यों मिल रही है? लांचों का केस था, हमारा जो कराची का है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, कि ये कंटेनर साबित हुआ था और ये हुआ और ये हुआ, तो इन लोगों को सजाएं तो अभी तक हमने नहीं देखी। फिर आपके ऊपर जितने इल्जामात है, बीआरटी का इल्जाम है, हमने नहीं लगाया है। आपके वजीर आला का जो अपना कमीशन है वो कह रहे हैं कि इसमें 7 अरब का किकबैक हुआ है। सबसे बड़ा जो सुनामी झूठ है और जो सबसे सुनामी करप्शन है वो आपके 1 बिलियन ट्री में है। ठीक, हमें चिटान से प्रोग्राम को रैप अप करना है जी, वक्त हमारे पास महदूद है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। जी चिटान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। न्याई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चीमा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।